رسم عثمانی میں تیسرا قانون جو ہے وہ حمزہ کی کتابت کا ہے کہ حمزہ کو کیسے لکھا جائے گا. تو حمزہ بعض اوقات کسی بھی لفظ کے شروع میں، بعض اوقات درمیان میں اور بعض اوقات آخر میں آتا ہے. تو اس حمزہ کو بعض اوقات الف کی شکل میں ہی لکھا جاتا ہے کہ الف پر ہی حمزہ ڈال دی جاتی ہے، اور بعض اوقات اس حمزہ کو واو کی شکل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کو یا کی شکل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اس کی بھی مکمل تفصیل ہے کہ جب ماقبل ضمہ ہو تو واو کیسے بن جائے، ماقبل کسرہ ہو تو حمزہ یا بن جاتی ہے. تو اس کی تفصیل نہیں، لیکن قرآن مجید میں آپ اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے جو الفاظ ہیں وہ ایسے ہیں جن کا ماخذ جو آپ دیکھیں گے، جو اس کو حروف اصلی دیکھیں گے، اس میں حمزہ موجود ہوتا ہے، لیکن جب وہ قرآن مجید میں جب اس کے صیغے لکھے جاتے ہیں اور بعض اوقات یا کے ساتھ بدلا جاتا ہے، تو یہ حمزے کے لکھنے کی جو ایک قانون ہے جو رسم عثمانی کے مطابق قرآن مجید میں لکھی جاتی ہے. اس کو بھی گرامر کے روح سے نہیں دیکھا جاتا. رسم عثمانی کا جو چوتھا قاعدہ اور چوتھا قانون ذکر کیا جاتا ہے وہ بدل کا ہے. بدل کا مطلب یہ کہ رسم عثمانی کے مطابق جب قرآن مجید میں کوئی لفظ لکھا جاتا ہے تو اس لفظ میں اس کے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بالکل بدل ہی دیا جاتا ہے، کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلا جاتا ہے. جس طرح کہ لنسفعن، یہ اصل میں تو قرآن مجید میں آپ لنسفعن بن ناسیہ دیکھتے ہیں، اصل قانون جو ہے وہ لام نون سین فعن جو ہے نا، فا عین اور پھر نون ساکن ہے آخر میں. لنسفعن، عین کے اوپر زبر اور آخر میں نون لکھا جائے گا تو یہ لفظ پڑھا جائے گا لنسفعن. اور اس نون کو جو عربی قانون میں اور جو گرامر ہے اس میں بانون خفیفہ کہا جاتا ہے. یہ خفیفہ جو نون ساکن ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. رسم عثمانی میں اس قانون کے مطابق جو بانون خفیفہ ہوتا ہے اس کو بدلا جاتا ہے الف کے ساتھ، کہ نون کی جگہ پہ عین کے بعد نون کی جگہ پہ الف لگایا گیا ہے اور الف پر تنوین ڈال کر ڈبل زبر ڈال کر نون بنایا گیا. آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی تنوین ہوتی ہے، ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش جس کو ہم پڑھتے ہیں، یہ ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش جو ہوتے ہیں اس کی اگر آپ آواز دیکھیں یہ نون ساکن کی آواز دیتے ہیں. جہاں پر بھی آپ ڈبل زبر کو پڑھیں گے، مثال کے طور پر با دو زبر بن بن جاتا ہے، تو مطلب ہے کہ با کے اوپر زبر ڈال کے اگر آپ آگے نون ساکن ڈالیں تو بن بن گیا. اسی طرح آپ دیکھیں با دو پیش بن تو بن بن جاتا ہے، تو مطلب ہے کہ با پہ پیش ہے اور آگے نون ساکن ہے تو بن بن گیا. تو اصل میں اسی طرح یہ لنسفعن بھی ہے کہ عین کے بعد نون ساکن تھا، اور رسم عثمانی کے مطابق اس نون کو الف کے ساتھ بدلا جاتا ہے. یہ کسی بھی گرامر کے لحاظ سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ غلط ہے، بلکہ یہ رسم عثمانی کا ایک رواج اور ایک قانون ہے کہ حرف کو حرف سے بدلا جاتا ہے.